الرحمن الرحیم بسم اللہ ابو حنیفہ عن عاصم عن ابیہ عن وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا جلس في الصلاة أضجع رجله اليسرى وقعد عليها ونصب رجله اليمنى. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بیان و کیفیت القادات، قادے کی کیفیت کا بیان. من کر قادے کی کیفیت کا بیان. اور اتنے لکھے ہے کیفیت القعود. لکھے کہ کون لکھے ہے؟ ایتھے کونے دے ایتھے اگلے پاسے ویکھ اتنے اس تھاں تے اتنے کی لکھے اگے لکھے یہ عنوان ہے جڑا نال لگے کی لکھے ہے لکھے نال یہی نہیں جی لکھے نا تیرے سارے صفحے دے نال لکھے نے جی. ہاں جی یہ ان کی ہے وہ تو لکھا نہیں کی بیان و کیفیت القادہ ایکو گلی. بے قادہ کس طرح کرنا ہے، پیر کدھر رکھنے نے. روایت کی گئی جناب وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب بیٹھتے نماز میں تو ادجا رجلہ الیسریٰ تو آپ لٹاتے اپنے رجل یسریٰ کو بچھاتے اور سرکار بیٹھ جاتے اس کے اوپر اور کھڑا کرتے سرکار اپنے رجل یمنا کو. وہ جس سنو تو تے اسی عمل کر دیا جوانوں. کی گئی حضرت وائل بن حجر عنہ سے آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بیٹھتے نماز میں تو لٹاتے اپنے رجل یسریٰ کو اور بچھاتے اپنے رجل یسریٰ کو اور بیٹھتے اس پر اور کھڑا کرتے اپنے رجل یمنا کو. آگے سمجھے. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قوله وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اخرجہ ترمذی من طریق ابن قریب عن عبداللہ ابن ادریس عن عاصم ابن قلیب عن ابیہ عن وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دوجیاں کتاباں میں جو روایت ہے کنے نال سنا دے نے لیکن کی جناب وائل کہتے ہیں کہ آیا میں مدینہ شریف تو میں نے اپنے آپ کو کہا کہ البتہ ضرور غور سے دیکھوں گا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کو تاکہ پھر میں نماز پڑھا کرا. تو آدھنے کے پاس جب سرکار بیٹھے یعنی تشہد کے لیے راوی آکھے یعنی تشہد کے لیے پڑھیا سی اس دن بچ بھی وضاحت کر دینی. تو سرکار نے بچھایا اپنا رجل یسریٰ اور رکھا اپنا ید یسریٰ اسی پر یعنی اپنے فخذ یسریٰ پر اور کھڑا کیا اپنا رجل یمنا. ہے میں امام ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے. عمل اسی پر اکثر اہل علم کے نزدیک کھبا بچھا کے اتے بہنا ہے تے سجا کھڑا کرنا ہے تے 10 دیاں انگلیاں قبلے وال. اور یہی قول ہے جناب سفیان ثوری کا اور ابن مبارک کا اور امام ابو حنیفہ کا و اہل الکوفہ. امام ترمذی نے فرمایا اہل کوفہ کا. جی طرح نکلتا نام لین لگے بابے رہتا جی باقی اندر نام لیندے رہندے نے تو ساڈی واری ہے کوفے اہل کوفہ ہیں جاندے نے جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
پھر نکالا حدیث ابو حمید ساعدی کو وصححہ، دوسری روایت، اور فرمایا کسی کے ساتھ قول کی ہے پیچھے سی اکثر اہل علم تھے وہ کسی کے ساتھ قول کی ہے بعض اہل علم نے، اور وہ قول ہے امام شافعی و احمد و اسحاق کا، وہ کیے وہ کہتے ہیں کہ قادا کرے تشہد آخر میں علا وارے کے ہی، جڑا آخری قادا ہے نا وہ دووے پیر اگاں کڈ کے نہ سجے پاسے تے چتنا تے بوے جی سنے ہی وارک تا پنجابی کی معنی ہے جس تے بہندے اس تو پنجابی جن نا ہے کہ کوئی نہیں ہے گا جی حد ہو گئی یار عربی جو ذکر آخی رکھو تو جی پنجابی جو مانا کرو تھا گال کٹی ہے جی وہ تھے فرج سارا دن لائی رکھو تو جی پنجابی جو مانا کرو تو جڑا نا جی الٹ ہو گیا مانا جی اچھا جی تے دھیان سنے ہی بھئی وہ ان جاندے نہیں اچھا دلیل کیا ہے حجت پکڑی بے حدیث ابی حمید وقال انہوں نے کہا ہے کہ قادا کرے تشہد اول میں علی رجلہ الیسری تے وینصب الیمنی انتہا، پہلا ہوئے تو اندے وچ اوویں ہی کھبا بچھایا سجا کھڑا کرے، دوسرے وچ دوویں پیر سجے پاسے کٹ دے چاہیے کہ محفوظ کیا جائے لفظ اکثر و اہل علم اول میں اور لفظ بعض اہل علم ہاں ہونا، امام ترمذی نے آکھا پہلے ہوتے اکثر دا عمل ہے تے دوسرے ہوتے، اور حدیث ابو حمید ساعدی کیڑی ہے اخرج البخاری وثلاثہ بلفظ کہ جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے رکعت آخرہ میں تو آپ نے آگے نکالا اپنا رجل یسرا اور کھڑا کیا اخرى، سنیں واخرج البخاری عن عبداللہ ابن عبداللہ کہ انہو کان یرا کہ ان کے دیکھتے تھے جناب عبداللہ کہ انہو کانا یرا کہ عبداللہ بن عمر دیکھتے تھے کہ یتربع فی الصلاۃ اذا جالسا، جی عبداللہ سے روایت ہے کہ انہوں نے دیکھا عبداللہ بن عمر کو کہ انہوں نے تربع کیا نماز میں جب بیٹھے، چوکھڑی ماری، تو پس آپ نے کہا کہ فعلتہ وَأَنَا يَوْمَئِذٍ حدیث السن، جی پس کیا میں نے اس کو اور میں ان دنوں میں حدیث السن تھا، تو میں بھی چوکھڑی مار کے بہ گیا، میں بھی صحابی رسول جو ہمیں کر دے پہنے جی، تو پس منع فرمایا مجھے عبداللہ بن عمر نے، فرمایا کہ محض نماز کی سنت یہ ہے کھڑا کرے تو اپنے رجل یمنا کو اور دورہ کرے تو یسرا کو تے اتے بوے، پس میں نے کہا کہ بابا جی تسی تو چوکڑی مار کے بیٹھے ہو، فرمایا کاکا میرے پیر جڑے نے نا اے وزن نہیں ہون چک دے، تکلیف ہوندی ہے، سنیں رجلا یا لا تحملانی، رجلا یا لا تحملانی، چلے میرے پیر میرا مطلب برداشت نہیں، تکلیف ہوندی ہے جی۔ واخرج مسلم عن ابی الجوزا عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، حدیث طویل، اور اس میں یہ ہے کہ کان یفترش رجلہ الیسرا وینصب رجلہ سنیں یہ ساریاں دلیلاں، وہ جڑا طریقہ مشہوری اور روایت کی ابو داود والنسائی و احمد عن وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کہ انہوں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کہ سرکار نماز پڑھ رہے تھے، پس سرکار نے سجدہ کیا، پھر سرکار بیٹھے، پس بچھایا اپنے رجل یسرا کو اور کھڑا کیا،
یمنا کو، اور روایت کی امام احمد نے حدیث رفاع بن رافع رضی اللہ عنہ سے یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عرابی کو جو نماز دا ول سکھنا ہے سی، فرمایا جب بیٹھ جائے تو پس بیٹھ اپنے رجل یسرا کے اوپر، اور کو نظر آئی شے؟ اچھا جی، اور روایت کیا ہے نسائی نے جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، آپ فرماتے ہیں کہ نماز کی سنت سے ہے یہ کہ کھڑا کرے قدم یمنا اور استقبال کرے اس کی انگلیوں کے ساتھ قبلے کا، اور بیٹھے کس پر؟ پس یہ اور اس کے امثال یہاں روایت کثیرہ احادیث جیدات الاسناد ہیں ببین دا طریقہ وے۔ ثم علم، پھر جان اس بات کو کہ یہاں ہر امام کے لیے 4 ائمہ سے قول علیحدہ ہے قادے وچ بہنے دا۔ سنیں ہن دسن لگے نہیں بابے یری، پاس امام ابو حنیفہ و صحابہ رضی اللہ عنہم قول کرتے ہیں افتراش کا قادتین میں مجبوری نہیں، تے پاویں قادہ پہلا تے پاویں دوسرا ہے، کھبا وچھائے تے سجا تے بوے کندے اتے، کھبے دے اتے بوے، جیسا کہ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں مسلم پیچھے آئی کہ کوئی نہیں، اور جی تو کیتی ہمیں ٹھوکی اور نال ہاتھ کیتی اور جو ہن تو پڑھی ویسے پیچھے بھی نہیں پڑھی جی۔ دوسرا قول امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں افتراش کے ساتھ اولا میں، فرماتے ہیں پہلا قادہ ہوئے، کی ہوئے؟ صبح دن نماز جڑا پہلا قادہ ہے، اچھا ٹھیک ہے، زور تے عصر تے مغرب تے عشاء، ان میں جو پہلا ہے وہ تو افتراش ہے۔ افتراش دیکھیے کھبا بچھا کے تے کھڑے اتنے رکھے اور کھبا بچھا کے تے اتنے بوے پاچے ہو ان تو کرنے پر جڑا میں گل آخر اگاں نو ٹور کوئی بڑے تیرا کہ میرا مناظرہ لگا ہے بھی تیری توہین ہو گئی بھی تو غلطی تو جی کھبے اتنے بہنے یہ افتراش ہے جی گل اصل ہندی ہے جی، سجا تو کھڑا ہے ہی ہے جی تے اور تورک کے ساتھ قول کیا ثانیہ میں، تے جے دوسرا قادہ ہوئے نا تو اندنے تورک کے پیر سجے پاسے کٹ کے تے استنجی والی جگہ تے بہنا جی وہ جڑی مراسل آکھے سی بھی پیر جی تھلے رکھو تے شاید تشریف رکھو تے بہ جاؤ بابا تشریف رکھو کی شفت ہے جی۔ اچھا جی، درا حال ہے کہ متمسک ہیں وہ جناب ابو حمید کی حدیث کے ساتھ۔ تیسرا قول امام مالک رضی اللہ عنہ قول کرتے ہیں دونوں قادوں میں، دونوں تورک کے سنیں، اور بعض مالکیہ کے نزدیک دونوں میں، جیسا کہ ہاں بلا تھی وے۔ چوتھا قول امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، وہ قول کرتے ہیں مطلقاً کس کا؟ نماز میں جس کے لیے ایک ہی تشہد ہے، وہ کیڑی نہیں صبح دی کیے یا دور کا تھا انہاں وچ کی کرنا ہے، اور قول کرتے ہیں اولا میں افتراش کے ساتھ اور تورک میں ثانیہ کے ساتھ اس نماز میں کہ جس کے لیے، سمجھے ہی اے 4 قول آ گئے نہیں۔ اور حنفیہ قول کہتے ہیں کہ بے شک تحقیق آیا افتراش کثیر میں نل، اور بے شک یہی سنت ہے کس میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوس مبارک بھی تھا اسی حایت پر۔ وہ جو حدیثاں میں جائے ہوئے سونے بہندے سن جناب وائل کولوں ام المومنین کولوں، تے وہ وہاں جو ہے نا بغیر تقیید کے قادہ اولا کے ساتھ یا، اور یہ بیٹھنا وہ ہے کہ اختیار کیا ہم نے اس کو یہ اشد بھی، اور سنے ہی کیونکہ جو بہنا اوکھا ہے نا بڑھاپے پھر جو بہنا اوکھا ہوندہ گا پیر کٹنے پیندے نہیں، تو ادھر حدیث پاک وارد ہے کہ افضل الاعمال احمرها ہے کہ جتنا عمل مشکل ہوئے نہ ہی افضل ہے نا، اور وہ جو وارد ہے تورک سے قادہ خیرہ میں سونیا کولوں،
وہ حمل کیا جائے گا حالا حالت ضعف و کبر سن جی، کیونکہ قعود اخیرہ جو ہے اس میں طویل ہے، لمبا ہے نا پہلے نالوں، تو پس مناسب ہے اس کے لیے تسہیل اور تیسیر۔ اور نکالا امام محمد نے وہ کہ نکالا اس کو امام بخاری نے حدیث عبداللہ بن عمر کی من طریق مالک عن عبد الرحمن بن قاسم عن عبداللہ بن عمر عنہ کہ عبداللہ بن عمر کے وقت یقالو کہ بے شک لفظ ابن عمر مجمل ہے، نہیں دلالت کرتا قعود پر، قعود الیسریٰ پر، بلکہ تحقیق کبھی تحقیق تفسیر کی گئی بعض روایت میں بسن یہ جو خالص ہے مال جلوس الورق، جیسا کہ موطا یحییٰ میں اور جیسا کہ نکالا اس کو امام طحاوی نے ان یحییٰ بن سعد عن القاسم عن عبداللہ بن عمر جی، اور اسی پر حمل کیا ہے موطا امام مالک کے شراح نے، اور اسی پر حمل کیا ہے امام طحاوی نے ہمارے اصحاب نے۔ میں کہتے بھی انہاں کہیں کہ بھی عبداللہ بن عمر کو روایت ہے نا بھی سنت ہے بھی وہ وضاحت نہیں کر دی، مجمل ہے جی ہے، تو میں کہتا ہوں کہ رد کر دیا ہے اس کو وہ جو امام نسائی نے ذکر کیا ہے، اون حدیث سنان لگے امام نسائی دی جی نسائی شریف ہے جو اون سنا جی کہ ان ابن عمر صحابی ہوئی نے کون ان ابن عمر من طریق یحییٰ ان القاسم ان عبداللہ ان ابن عمر۔ آپ فرماندے نے نماز کی سنت سے ہے یہ کہ کھڑا کرے تو قدم یمنا کو اور استقبال کرے تو اس کا اندھی انگلیاں کدھر کرے، بسم اللہ الرحمن تے بے اصاب اہل قبلتا اور جلوس علی الیسریٰ، آپ وضاحت ہوگی کہ بیٹھے کندے ہوتے، اور یہ ارجع ہے اس سے کہ نکالا اس کو امام طحاوی نے بوجہ ہونے اس کے قول جو فیصلہ کرنے والا ہے فعل پر، علاوہ ازیں کہ انا فعل و ذالکا شاید کہ تھا میں پہلے پہنچنے سنت کے آپ تک یا بعد اس کے، لیکن ترجیح دی آپ نے اولاً اپنے اجتہاد میں حدیث ابو حمید کو، پھر ترجیح دی اس پر سنت کو اپنے اجتہاد کے ساتھ، اور حمل کیا اس کو حالت کبر پر یا حالت بدانت بدن کے بھاری ہونے پر۔ کنا جناب عبداللہ بن عمر نے جی بھائی جڑا نا پیر کٹ کے بہنا یا یہ جڑیاں حدیثاں میں ثابت ہے بڑھاپے دی وجہ تو ہے تو یا بدن پارا ہو گیا تو تاں ہے جی، جیسا کہ حمل کیا ہم نے کیوں توفیقاً و تطبیقاً بین النصوص جتنا ممکن ہو، پس نہیں محتاجی اس پر لہذا جی کہ حمل کے کیا فلا یحتاج لہذا حملنا الی دلیل آخر، اور نہیں حمل کریں گے ہم عبداللہ بن عمر کے اس فعل کو عذر پر، حتیٰ کہ وارد ہو یہ کہ مخالف ہو وہ جو وارد ہے، یہ کہ آپ نے ارتکاب کیا تھا اس کا کس کے لیے، وہ تربو تھا نہ کہ وہ تو چوکھڑی ماری سی، تو تسی تو تورک ثابت کرنا ہے تو پھر چوکھڑی مارو کے جی، علاوہ زین نہیں دہلا نہیں نقصان اس میں، اس لیے کہ جناب عبداللہ بن عمر ممکن ہے یہ کہ آپ کو پیش آیا ہو دو عذر دو وقتوں میں، پس ایک عذر خفیف تھا اور وہ مبادل کبر تھا تو آپ نے تورک اختیار کیا، اور اس کی قوت اور شدت کے بعد آپ نے تربو اختیار کر لیا ہو۔ پھر حدیث حضرت عائشہ صدیقہ کی اور جناب وائل وغیرہ کی لا مرد لہ اصل تو بالکل واضح نہیں، تو پس کیسے ہوگی توفیق سوائے اس کے جس کو ہم نے ذکر کیا کہ جوانی ہے تو انج بہنا ہے، بڑھاپے چ مجبوری تو انج بہ سکتا ہے جی۔ اور وہ جو کہا گیا کہ بے شک نہیں دلالت کرتا اس کے ہونے پر جمی کا دات میں جی، یہ جو کہا گیا ہے نا یہ غیر وارد ہے، یہ وارد نہیں ہوتا، اس لیے کہ ظاہر وہ عموم ہے نصوص کے، کس کے ساتھ، نصوص کے اطلاق کے ساتھ۔ کی لکھا ہوں ایک قاعدہ ہوں جب مراد قاعدہ کی ہوں قاعدہ
اس لیے کہ مطلق جاری ہوتا ہے اپنے تالکیرہ لائیاں نے جی سنیں ولا یتقید اور نہیں مقید بے برود بازل وہ اپنے اطلاق پر جاری رہتا ہے ففہم ابو حنیفہ عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما انه سئل كيف كن النساء يصلين على عهد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قال كن يتربعن ثم امرنا ان يحتفظن بیان حیات النساء جی کہ عورتاں قادہ کے میں کرن عورتاں او بیان کیفیت قعود النساء بلا تھی بے روایت کی گئی جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہ بات کہ آپ سوال کیے گئے کہ کیسے عورتیں نماز پڑھتی تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ پاک میں تو آپ نے فرمایا کہ وہ تربو کرتی تھیں کیا کرتی تھیں چوکڑی مار کے بیندیاں سن تو پھر حکم دیا گیا ان یحتفظنا یہ کہ احتفاظ کریں یہ کہ یعنی یستوینا جالسات لا اور آکے ہننا پھر حکم دیتا کہ پیر سجے پاسے کٹ کے تے استنجے والی جگہ تے بوو سنیں جی ہوں عورتوں واسطے اے حکم ہے جی بھی سجے پاسے پیر کٹ کے بہنا ہے جی وہ سمجھے ہی اے شاباش منع کرو روایت کی گئی جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہ کہ آپ سوال کیے گئے کیسے عورتیں نماز پڑھتی تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ پاک میں آپ نے فرمایا کہ ایک عادے دی گل ہے کہ وہ تربو کرتی تھی چوکھڑی مار کے پھر حکم دیا گیا احتفاظ کا یعنی حکم دیا گیا تورک کا کس کا بھئی وہ پیر ایک پاسے کٹ کے جی سمجھے ہی اے شاباش سے جی عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نظر آ رہے ہیں اخرج البخاری فی باب سنت الجلوس فی التشہد تعلیقاً اور تھی ام دردہ بیٹھتی اپنی نماز میں مثل بیٹھنے اور تھی وہ فقیہہ قال صاحب الہدایہ فی جلوس المرات بے طریق تورک وال احتفاظ بھی کٹھے ہو کے بہنا تو کٹھے ہو کے تاں بہنا جلے پیر کٹنے نا کھبے سجے پاسے تے گوڑے نال گوڑا جڑ جانا ہے یہ احتفاظ بھی کٹھے ہو جانا وَإِنْ كَانَتْ اور اگر سنیں احتفاظ وَإِنْ كَانَتْ اور اگر عورت جالا ساتھ بیٹھے اپنے الیہ یسرا پر جی اور نکالے اپنے دونوں پاؤں کو جانب ایمن سے اگر عورت انج بوے تو یہ کیا اس کے لیے اس میں پردہ زیادہ اس کا جی قال العینی علامہ عینی فرماتے ہیں اس لیے کہ سطر کے فرض کی رعایت اولا ہے قادے کی سنیت کی رعایت سے عورتاں دا سطر اے فرض ہے تے جس لئے فرض تے سنت دا مقابلہ آوے تے فرض نو ترجیح ہوندی ہے سمجھدا پیں آئیو میرے یارو اور ممکن ہے یہ کہ کہا جائے کہ جب مختلف ہیں روایات کس میں تو طلب کیا جائے گا عورتوں کے لیے یا طلب کیے جائیں گے اس آیت کے لیے محامل مختلف صحیح بھی اور مستقیم حمل اس پر بحسب مقتضی العقل بے عقل کو پوچھنا چاہیے پس حمل کیا ہم نے افتراش کی روایات کو علاقہ رجل انج بیٹھنو اور تورو کی روایات کو حمل کیا ہم نے کن پر باوجہ پردے کے اور وہ جو روایت کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یا آپ کے غیر سے رجال سے تو پس وہ واسطے بیان کرنے ان کے قادے کے یا بیانے ففہم اور تحقیق لائے ہم دلیل سمی بھی باب الاخبار سے فی حق قادت المرا سرح الحمایہ علی شرح الوقایہ علامہ اسمبلی دی شرح وقایہ دی شرح ہے
اس اتنے حاشیہ لکھا جی نہیں عمدۃ الرعایا پڑھتے ہو ایویں سار الحمایہ جی بڑا پتہ کرو کہ کلندر کو لبدا ہے بھی پوچھا سی پچھلی باری آیا سی حوالہ ایک باری پوچھا جنہوں کو بھی اس نام کا بھی پتہ کر نیٹ تے بھی کتاب چھپی کیڑی وہ فقہ دی جیڑی بھی کتاب لبے اور نسل وہ فقہ دی وہ جیڑی فقہ دی کتاباں نے وہ فقہ دیاں نے باجی وہ نہ وجہ جتھے بھی لکھے دلائل مسائل تحقیقاں یہ نہیں ہے استاد جس میں نئے مسئلے نئے نہیں ہیں جو ہی ہے تحقیق نہ دیجیے جی دلیلہ نہیں دیجیے جی چل بھی گیا ابو حنیفہ اسحاق عن البراء عن النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا التشهد كما يعلم السورة من القرآن بیان التشہد کی شے ایتھے تشہد بیان ہون لگا ہے تشہد کی یہ سارا لمبا ہن بیان تو تشہد دا بیان کندہ او تے لکھا کیفیت التشہد روایت کی گیا جناب برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ جناب برا فرماتے ہیں کہ آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں سکھایا کرتے تھے تشہد جیسا کہ سرکار سکھاتے سورت من القرآن جتنی پابندی نال سانو سرکار قرآن دی سورت یاد کراندے سن اسی طرح سانو تشہد بھی یاد کراندے بھی اے پڑھیا کرو جی روایت کی گئی حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے وہ روایت کرتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ فرماتے ہیں کہ سکھایا کرتے تھے ہمیں تشہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہ سکھاتے ہمیں سورت من القرآن ابو حنیفہ عن القاسم عن أبيه عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة الصلاة يعني التشهد چلیں جی جناب عبداللہ بن مسعود کے بیٹے ہیں عبد الرحمن کے بیٹے ہیں قاسم تو کی لگے جناب عبداللہ بن مسعود دے شک جا نہیں پائے گا پکی گل پتر دا پتر کی ہوں شکر ہے جی روایت کی گئی ہے جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ فرماتے ہیں کہ سکھایا ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کا خطبہ تک و تفسیر کی تھی یعنی تشہد جی روایت کی گئی ہے جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ فرماتے ہیں کہ سکھایا ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کا خطبہ یعنی تشہد ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم عن ابی وائل شقیق بن سلمة عن عبد الله بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال كنا إذا صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم نقول السلام على الله وفي رواية زيادة من عباده السلام على جبريل وميكائيل فأقبل علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الله هو السلام فإذا التشهد الله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله روایت کی گئی ہے جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ فرماتے ہیں کہ ہم جب نماز پڑھتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے تو ہم کہتے السلام علی اللہ اور ایک روایت میں یہ لفظ زیادہ السلام علی اللہ من عبادہ اللہ کے بندوں کی طرف سے اللہ پر سلام ہو تے السلام علی جبریل و میکائیل پس توجہ فرمائی ہم پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے
پس فرمایا کہ بے شک اللہ خود سلام ہے، اللہ پر سلام نہیں ہے، سلام اللہ کی صفت ہے. سنیں بس سلامتی والا، سلامتی دینے والا، وہ سنیں ہی. تو لہذا فرمایا جب تشہد کرے تمہارا کوئی ایک تو پس چاہیے کہ پڑھے فَلْيَقُلْ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. روایت کی گئی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ فرماتے ہیں کہ ہم جب نماز پڑھتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تو پڑھتے ہیں ہم السلام علی اللہ، اور ایک روایت میں زیادتی ہے السلام علی عباد اللہ، السلام علی جبریل و میکائیل. بس توجہ فرمائی ہماری طرف، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پس فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ وہ سلام ہے. پس جب تشہد پڑھے تمہارا کوئی ایک پڑھے التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ. وفی روایت پورا کرو. وفی روایت انہم کانوا یقولون السلام علی اللہ السلام علی جبریل السلام نہ علی مجھ کلکلے نہ کر. جبریل دو لفظ وکھرے وکھرے نے، جبرائیل تے جبریل 4-5 ضبط آئے نے صرف وچ. جبریل السلام علی رسول اللہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقولوا السلام علی اللہ ولكن قولوا التحیات للہ والصلوات والطیبات الی آخر التشہد. اور ایک روایت میں یہ ہے سند وہی پچھوں کہ صحابہ پاک رضی اللہ عنہم کہا کرتے تھے جدوں تشہد دا وقت آویا السلام علی اللہ، السلام علی جبریل، السلام علی رسول اللہ. پس فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نہ کہو السلام علی اللہ، لیکن کہو التحیات للہ والصلوات والطیبات، تشہد کے آخر تک عبد و رسول تک. جی اور ایک روایت میں ہے کہ صحابہ پاک پڑھتے تھے السلام علی اللہ، السلام علی جبریل، السلام علی رسول اللہ. تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ پڑھو تم السلام علی اللہ، لیکن پڑھو تم التحیات للہ والصلوات والطیبات، تشہد کے آخر تک. تشہد کے وفی روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علمہم التحیات الی آخر التشہد. اور ایک روایت میں کہ سند وہی ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھایا ان کو التحیات للہ، تشہد کے آخر تک. اور ایک روایت میں ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگلا پچھلا متن وہی نال جوڑنا ہے. سکھایا ان کو التحیات للہ، تشہد کے آخر وفی روایت علمنا، علمنا. بس. اور ایک روایت ہے نا علمہم، اور ایک روایت میں لفظ ہے سرکار نے سکھایا ہمیں، صرف مختلف لفظ روایتوں سے نقل کر رہے ہیں. جی اور ایک روایت میں علمنا وفی روایت قال كنا اذا صلينا مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم وسلم نقول اذا جلسنا فی آخر الصلاۃ السلام علی اللہ، السلام علی رسول اللہ، وعلى ملائکتہ نسمیہم من الملائکۃ. فقال فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا تقولوا كذا وقولوا التحیات للہ والصلوات والطیبات. اور ایک روایت میں جناب عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں نبی کریم
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے ساتھ، یعنی سرکار کے پیچھے. تو ہم کہتے جب ہم بیٹھتے نماز کے آخر میں کیا کہتے؟ السلام علی اللہ، السلام علی رسول اللہ، السلام علی ملائکۃ اللہ. ہم نام لیتے ان کا، یعنی ملائکہ سے، جبریل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، ہم نام لیتے تھے. جی پس فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نہ کہو اس طرح، انج نہ کہا کرو، اور کہو تم التحیات للہ والصلوات والطیبات آخر تک. جی اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بسم کہ ہم جب اللہ نماز پڑھتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو کہتے یا بیٹھتے ہم نماز کے آخر میں السلام علی اللہ، السلام علی رسول اللہ، السلام علی ملائکۃ اللہ. نام لیتے ہم ان کا ملائکہ سے. پس فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ پڑھو اس طرح، نہ کہو یہ، نہ کہو اس طرح، اور کہو پڑھو التحیات للہ والصلوات والطیبات. قولہ عن ابی وائل، توجہ بن کیوں، یہ تشہد ہے جناب. تسی بولو جوان گوان تو ان کو منع ہے، تم پگ پیتی ہے. یہ تشہد ہے جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. ہن پڑھیا سارا معتبر ہے عند الحنفیہ اور عند تحقیق محدثین سے اور ارباب نقل والعقل سے. روایت کیا اس کو ائمہ ستہ نے اپنی کتب وغیرہ میں، پس نکالا اس کو امام بخاری نے من طریق ابی نعیم عن الأعمش عن شقیق قال قال عبداللہ، صحابی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ کنا اذا صلینا خلف النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قلنا السلام علی جبریل و میکائیل، السلام علی فلاں و فلاں. فالتفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال ان اللہ هو السلام. پس جب نماز پڑھے تمہارا کوئی ایک تو یہ پڑھا کرو التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اجے باقی ہے تے وچکار ہے سونے دا فرمان سن لو، غور نال یاد رکھو. ایتھے سونے فرمایا جس لئے کہو گے نا وعلا کہ سلام و اللہ کے سارے صالحین بندوں پر. کن پر؟ تو سونے فرمایا کہ پس بے شک تم جب پڑھو گے یہ کیا وعلا، تو پہنچ جائے گا سلام ہر اللہ کے صالح بندے کو، وہ آسمان میں ہے یا اندازہ لاؤ جس لئے دھیان نال پڑھی دے. زمین و آسمان جننے بھی صالح نے سارے نو، آسمانہ تے صالح کون نے؟ سارے فرشتے، تے زمین تے صالح جڑے فوت ہو گئے، زندہ آن والے، اللہ سب نو سلام پہنچا دیں. بلے 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 بلے. اور میرے یارو بخاری شریف دی حدیث پہ پڑھ دے ہو تو اگوں نال جوڑنے وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. ایک پھر نکالا امام بخاری نے اس کو من طریق مسدد دوسری سند یحییٰ عن الأعمش الحدیث بے، اور اس میں یہ ہے کہ سونے فرمایا لا تقولوا السلام علی اللہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود سلام ہے، لیکن کہو التحیات. جی اور اس کے اول میں جناب عبداللہ بن مسعود کے قول سے بھی ہے، دوجی نکالی اندے وچ کیڑا کہ ہم کہتے تھے السلام علی اللہ من عبادہ السلام علی فلاں و فلاں. تیسری سند نا دو ہو گئے بخاری شریف. واخرج ابو داود بے طرق من طریق مسدد یحییٰ عن سلیمان عن الأعمش عن شقیق عن عبداللہ وفی آخرہ
سونے فرمایا بھی یہ پڑھ کے نا عبد و رسول تک جی تے ثم یختار ہوئے نا ثم یختار، پھر چاہیے کہ اختیار کرے تمہارا کوئی ایک دعا سے جو پسند لگے اس کو، بس دعا کرے اس کے ساتھ۔ اس تو بعد جڑی دعا انہوں پسند کی کرے، دعا منگے۔ اچھا جی ایک سند ومن طریق یہ بھی نال نمی نمی گلاں آ رہی، جوڑو نا نال۔ ومن طریق تمیم عن اسحاق عن شریک عن ابی اسحاق عن ابی الاحوص عن عبد اللہ، تے ومن طریق جامع عن ابی وائل عن عبد اللہ، ومن طریق عبد اللہ بن عن زہیر عن الحسن عن القاسم قال جی یہ ابو داود شریف سند آ رہی ہیں ہن پڑھن لگا دھیان کرے جی آ رہی سند دی ومن طریق عبد اللہ عن زہیر عن الحسن عن القاسم قال، قاسم کہتے ہیں کہ پکڑا علقمہ نے میرا ہاتھ، پس حدیث بیان کی مجھے یہ کہ جناب عبداللہ بن مسعود نے پکڑا تھا، وہ کہ جناب علقمہ کہتے ہیں جناب عبداللہ بن مسعود نے پکڑا تھا میرا ہاتھ، انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کے میں نے فرمایا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پکڑا تھا ہاتھ جناب عبداللہ کا۔ ان دے وچ ہاتھ پکڑنے والا تسلسل ہے جڑا سبق آ رہا ہے مسلسل آ رہے بھی ہاتھ پکڑ کے جدو سونے نے پکڑیا تو اگے پھر ہر استاد نے شاگرد ہاتھ پکڑ کے سکھایا تاکہ وہ سنت جڑی نا جی وہ برقرار رہے جی، اور سمجھے ہی بھئی تے فعلمہ التشہد فی الصلاۃ، تو پس ذکر کی مثل دعا حدیث آمش کے جڑی پیچھے آئی سونے فرمایا جڑی دعا کرے، تے نال ہی اس حدیث میں سونے فرمایا کہ جناب عبداللہ نے فرمایا اذا قلت ھذا وقضیت ھذا فقد قضیت صلاتک، جدوں تو یہ پڑھ لمے گا نا اینے دیر بہ جاواں گے تیری نماز کی ہوگی پوری ہوگی جی۔ کنی باری یہ دلیل آئی اللہ بھلا کر جے، کنی باری تو فرمایا تے اگر چاہے تو یہ کہ کھڑا ہو تو پس کھڑا ہو جا، اور اگر چاہے تو یہ کہ بیٹھا رہے تو بس بیٹھا رہے، اور اس میں نماز کی تمامیت ہے کس کے ساتھ؟ نماز کے ارکان کے ساتھ، بیت رکن پورے ہو گئے۔ واخرج محمد فی الموطا عن محل عن ابی وائل عن عبد اللہ ثم قال، کہ جناب پھر فرمایا کہ جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناپسند کرتے تھے یہ کہ زیادہ کیا جائے اس میں ایک حرف یا کمی کی جائے، اس سے کسی حرف کی بالکل ایک اب کی کیر کار نہیں کرنا جی۔ اور نکالا ایسی حدیث کو امام ترمذی نے من طریق سفیان ثوری عن ابی اسحاق عن الاسود بن یزید عن عبد اللہ، تو پھر فرمایا بس نا جی متن وہ پیچھے آ گئی، پھر فرمایا کہ باب کے اندر حدیثیں ہیں حضرت عبداللہ بن عمر سے، حضرت جابر، حضرت ابو موسیٰ اشعری جناب ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ پھر فرمایا امام ترمذی نے کہ حدیث ابن مسعود کی تحقیق روایت کی گئی ہے آپ سے کئی سندوں سے، اور یہی حدیث اصح حدیث ہے جو روایت کی گئی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، کس بارے میں؟ اور امام ترمذی کہتے ہیں عمل اسی پر ہے من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ومن بعدہم من التابعین، اور یہی قول ہے اسحاق کا، اور یہی قول ہے اہل کوفہ کا۔ اچھا جی سنیں اوکے دیں گے۔ پھر نکالی حدیث تشہد، یہ تو ہو گیا پہلا، پھر اگلے تشہد آن لگے جے، پھر نکالی حدیث امام ترمذی نے حضرت عبداللہ بن عباس کے تشہد کی، اور حسن کا اس کو، اور تصحیح کی اس کی، واستغرب، اور اس کو غریب بھی کہا، وہ کٹھے کر دیں تنے نا، وقالا، اور تحقیق روایت کی ہے عبد الرحمن بن حمید رویسی نے یہ حدیث ابو زبیر سے، مثل حدیث لیث بن سعد کے، اور روایت کی ایمن بن نابل مکی نے یہ حدیث
ابو زبیر عن جابر سے، اور یہ غیر محفوظ ہے، گل مک گئی۔ اور گئے ہیں امام شافعی رضی اللہ عنہ جناب عبداللہ بن عباس کی حدیث کی طرف، کس میں؟ اور روایت کی گئی ہے بے سند ہی، اپنی سند کے ساتھ، عن خسیف جی۔ ہوں ایک دوسری روایت سنے جائے کہ دیکھا انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، جناب خسیف نے، خسیف سونے دی زیارت کی تھی خواب وچ، تو پس عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ تحقیق اختلاف کرتے ہیں تشہد میں، فرمایا لازم پکڑ دوں ابن مسعود کا تشہد ہے وے، اور سونے فرمایا وقال البزار، اصح حدیث میرے نزدیک تشہد میں کون سی ہے؟ روایت کی گئی ہے جناب عبداللہ بن مسعود سے 20 سے زیادہ سندوں سے یہ حدیث، اور نہیں جانتے ہم کہ روایت کی گئی ہو مرفوع تشہد میں جو اثبت و اس سے، اور اصح و اسانید سے، اور اشہر اور اذرو رجال کے، اور اشہد و تضافراً بکثرت الاسانید بطرق کے، سب تو فائق حدیث جی۔ اچھا جی، تے وقال مسلم، امام مسلم نے فرمایا کہ محض مجتمع ہوئے لوگ جناب عبداللہ بن مسعود کے تشہد پر، اس لیے کہ آپ کے جو شاگرد ہیں، کن نے آپ کو سنا، اس لیے کہ آپ کے تشہد نے مخالفت کی، ان کے بعض نے ایک حرف جو مخالفت نہیں، سارے کو بالکل جی بغیر، اور جو اس کے علاوہ جو ہے نا باقی تشہد ہیں تحقیق اختلاف کیا، اور ان کے شاگردوں نے۔ امام محمد بن یحییٰ زہلی الامام فرماتے ہیں کہ حدیث عبداللہ بن مسعود کی اصح ہے، اس کی جو روایت کی گئی ہے کس میں؟ اور امام طبرانی نے نکالا ہے اپنے معجم کبیر میں، ہم بریدہ قالا فرماتے ہیں کہ نہیں سنا میں نے تشہد میں احسن کس سے؟ پھر اکثر روایات میں السلام کا لفظ ہے معرفہ الف لام، اور نسائی کی، اور لفظ پھر للنسائی سلام علینا ہے، اور طبرانی کا لفظ ہے السلام علیکہ ہے نا، اتھے بھی سلام علیکہ بالتنکیر ہے زن، عذر پیش کیا امام شافعی رحمہ اللہ نے اپنے اختیار کرنے میں عبداللہ بن عباس کے تشہد کو، کہ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے دیکھا اس کو واضح اور سنا ہے اس کو صحیح سند سے، اور وہ ان کے نزدیک اجماع اور اکثر حضر و لفظ کے باقیوں کے یہ انہوں نے نزدیک آپ دیں۔ پھر جان اس بات کو قاعدہ نہ فے فائدہ، او کاف قاعدہ تو فے، جان اس بات کو کہ یہاں تشہدات عدیدہ ہیں، چند صحابہ کے نقل نے، یعنی کنیا صحابہ کو تشہد نقل ہے، تو کنیا کو اے نقل ہے جڑا جناب عبداللہ بن مسعود کو روایت ہے، امتحان کرے جی وینا پہ او آخر تے چوی تے جانا ہی کتے چوی تے جی۔ نمبر 1 تشہد ابن مسعود، تشہد ابن عباس، وہ تو ایک پیچھے آ گیا، تشہد ابن عباس تحقیق نکالا ہے اس کو مسلم و شافعی و ترمذی و دارقطنی ابن ماجہ نے۔ تیسرا بولی آنا، تیسرا تشہد حضرت ابو موسیٰ شریکہ، اخرجہ مسلم و ابو داود و نسائی و ابن ماجہ و طبرانی۔ چوتھا تشہد ہے جناب، یعنی انہاں کو جڑے روایت نے تشہد اخرجہ نسائی و ابن ماجہ و طبرانی والحاکم تصحیح کی ہے اس کی، امام حاکم نے اپنے مستدرک میں، اور ضعیف کیا ہے اس کو ایک جماعت نے حفاظ سے، ورواہ ترمذی فی العلی جی، اور تختیہ بیان کیا، روایت کیا انہوں نے اس کا امام بخاری سے، اور ضعیف کا ضعیف مضاعفہ ضعیف بنایا اس کو یعقوب بن شیبہ نے اور بہقی نے۔ پھر رجال اس کے ثقات ہیں، لیکن خطا کی اس میں ایمن بن نابل سے ہے، بوجہ اس کے انہوں نے لیس کی مخالفت کی ہے، اور لیس اثبت ہیں ابو زبیر کے روایت کرنے سے بنسبت ایمن کے، اور پیچھے پڑے نے قانون سارے لاگو کرو انہوں بھلا ہوئے،
پنجواں تشہد عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا، اس کو نکالا امام مالک نے موطا میں اور وید کیا اس کو امام حاکم بیہقی نے، اور یہ موقوف ہے جناب عمر پر۔ کما قال دارقطنی چھٹا ہے و تشہد ابن عمر اخرج ابو داود و تحویر، روایت کی ہے اس کو دارقطنی نے اور تصحیح کی ہے اس کی اسناد کی، اور کہا ہے کہ تابع ہوئے ہیں اس کے مرفوع کرنے پر ابن عدی شعبہ سے، اور نکالا ہے اس کو بزار نے اپنے مسند میں۔ فرمایا کہ نہیں جانتا میں کسی ایک کو جس نے مرفوع کیا اور شعبہ سے مگر نصر بن علی نے، اور وہ تو مردود ہے مامرہ کے ساتھ۔ واخراج ابن عدی بن نحوی وقال ابو طالب عن احمد، کہ انہوں نے اس کا انکار کیا۔ وقال لا عارف وقال ابن معین کہ کان شعبہ یضاعف حدیث ابی بشر مجاہد، بوجہ اس کے کہ نہیں سنی ابو بشر نے کوئی شے مجاہد سے، محض وہ جناب عبداللہ بن عمر سے اور جناب ابو بکر سے موقوف ہے۔ اور تشہد ام المومنین کا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، روایت کی اس کو امام بیہقی، دارقطنی، حسن بن سفیان نے اپنے مسند میں، اور حسن بن سفیان کا اپنا مسند ہے اور باب نہیں ہے، مرفوعاً اور موقوف کیا اس کو امام مالک نے عن عبد الرحمن بن قاسم، اور ترجیح دی ہے اسی کو دارقطنی نے علم کے اپنے قاعدہ ضعیفہ پر، اور روایت کی ہے اس کو امام بیہقی نے من وجہ آخر، اس میں ابن اسحاق ہیں لیکن تصریح کی ہے انہوں نے وحدثنا آیا ہے جی، لہذا پھر موصول ہوگی کہ آٹھواں اور تشہد ہے جناب سامورا بن جندب رضی اللہ عنہ کا، روایت کی ہے اس کو ابو داود نے سند ضعیف کے ساتھ۔ نامہ تشہد ہے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، نکالا ہے اس کو طبرانی نے معجم اوسط میں من حدیث البہزی عن الحسین عن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرفوعاً، وہاں یہ لفظ ہیں سنیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات والغادیات والرائحات والزاکیات والنائمات السابغات الطاہرات للہ، پھر اس تو اگلا سندہ ضعیف لیکنہ یشذہ جی، ما اخرج ابن مردوہ من طریق ابی اسحاق عن الحارث عنہ موقوفاً، اس میں ہے کہ ما طاب فہو للہ، لفظ نے جو اچھا ہے وہ اللہ کے لیے ہے، جو خبیث ہے وہ اللہ کے غیر کے لیے، وما خبث فلغیرہ۔ دسواں تشہد ابن زبیر کا، اخرج طبرانی فی الکبیر والاوسط، قال طبرانی متفرد ہے اس کے ساتھ ابن لہیہ، حافظ نے فرمایا یہ ضعیف ہے، خاص کر کے تحقیق مخالفت کی انہوں نے۔ علامہ فرماتے ہیں ابن لہیہ ضعیف نہیں ہے، نہ ہی وہ ضعیف ہیں، ہوا بنفسہ فی تقریبی، اور توثیق بیان کی ان کی دو اماموں نے، امام مالک اور امام ابن لہیہ ساڑھے نزدیک سیکا نے، سنیا جی، دھیان رکھے جی۔ اور 11واں تشہد جناب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اخرج طبرانی فی الکبیر، ان کا تشہد مثل تشہد ابن مسعود کے ہے سند حسن کے ساتھ۔ اور 12واں تشہد جناب سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا، نکالا ہے اس کو طبرانی بزار نے، اور یہ جو آپ سے روایت ہے یہ بھی بالکل بعین ہی وہ تشہد ہے جو عبداللہ بن سے روایت ہے، کا کی ہویا، اور زیادہ کیا اس میں کہ قلہا فی صلوات کا کلہا، بھی ایو پڑھ اپنی ساریاں نمازیں، نہ زیادہ کر اس میں ایک حرف، نہ کم کر اس سے ایک حرف جی۔ اے جڑی سند نال ہے جناب عبداللہ جناب سلمان فارسی تک، اور سند اس کی ضعیف ہے۔ اور 13واں تشہد ابو حمید کا، اخرج طبرانی عنہ مرفوعاً مثلہ، جناب عبداللہ بن مسعود کے بے سند ضعیف، کیونکہ اپنے راوی نے لہذا وکھرے تھلے جی اتنے نہیں ضعف و تھلے راویاں دی وجہ تو بلا تھی وے، اور اس میں لفظ ہے الطیبات تو بعد نا الزاکیات للہ کا بھی لفظ ہے جی، اور ساکت کیا واو کو الطیبات سے پہلے جی، واو کو نہیں،
14واں تشہد ہے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا، اخرجہ ابن ابی شیبہ فی مصنفی، موقوف بلفظ انجی کے صاف کہ جناب عبداللہ بن عمر جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون سکھاتے تھے لوگوں کو تشہد ممبر پر، جیسے کہ آپ سکھاتے تھے، جیسا کہ سکھایا جاتا ہے بچوں کو مکتب میں، آپ انج پکواندے سن، التحیات للہ والصلوات والطیبات، بس ذکر کیا مثل تشہد ابن مسعود کے برابر سرابر، اور ان کی سند میں زید عمی ہے، اس کو انہوں نے ضعیف کہا لے کر نکالا ہے، اس کو ابو بکر بن مردویہ نے کتاب التشہد میں ان سے مرفوع بسند حسن ومن روایت ابن عمران و مرفوعاً ایضاً پیچھے پڑھ چکے بسند ضعیف، اس میں اسحاق بن ابی فروہ ہے۔ 15واں ہے تشہد جناب طلحہ بن عبید اللہ کا، اس کو نکالا ابن مردویہ نے اپنی کتاب میں بسند صحیح حسن، اور 16واں تشہد حضرت انس کا، اخرجہ بسند صحیح۔ 17واں تشہد جناب ابو ہریرہ کا، اخرجہ بسند صحیح، اور 18واں تشہد ابو سعید خدری کا، اخرجہ بسند صحیح۔ 19واں تشہد فضل بن عباس کا، 20واں تشہد ام سلمہ کا، 21واں تشہد جناب حذیفہ کا، 22واں تشہد مطلع بن ربیعہ کا، 23واں تشہد عبداللہ بن ابی اوفا کا، نکالا ہے اس کو، یعنی نکالا ہے ان سب پچھلی آئیں نے ان احادیث کو مرفوع اس میں فی ذالک الکتاب اپنی کتاب وچ، اور دوسری اسانید میں مقال ہے اور بعض ان کے متقارب ہیں۔ اور 24واں تشہد امام حسین پاک کا حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اخرجہ عنہ قال فی تشہد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے گل کہ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشہد کی، انہو تشہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ سرکار نے یہ تشہد پڑھا تھا۔ یہ تشہدات فائدہ روایت کیا ہے اس کو 24 بعض ان کے، اور اکثر کے اسناد میں مقال ہیں، اور ان کے اسانید میں، اور ان کے الفاظ ان کے مذکور ہیں کتب کے اندر۔ عن عبداللہ ابن مسعود، جان اس بات کو جان اس بات کو کہ تشہد جناب عبداللہ بن مسعود کا راجع ہے، عبداللہ بن مسعود کے تشہد کے غیر پر کئی وجوہ کے ساتھ، کئی وجوہ کے ساتھ، اور سنیں جی اول وہ ہے جو امام ترمذی نے کہا ہے کہ یہ اصح حدیث ہے، روایت کی گئی ہے تشہد میں، کیا کہ کوئی نہیں۔ ثانی وہ ہے جو کہا ہے والعمل علیہ، تیسری وجہ وہ ہے جو قول کیا بزار نے کہ اصح حدیث میرے نزدیک تشہد میں حدیث ہے کیڑی، روایت کی گئی ہے 20 سے زیادہ صحابہ پاک سے، اور نہیں جانتا میں کہ روایت کی گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اثبت سے اصح عذر و اسناد کے، اشر عذر و رجال کے، اشد تظافراً بکثرت اللسان، یہ ساری گالوں نہ دی۔ چوتھی وجہ جو قول کی ہے، امام مسلم نے فرمایا تھا کہ بعض جمع ہوئے لوگ جناب عبداللہ بن مسعود کے تشہد پر، اس لیے کہ ان کے شاگردوں نے نہیں مخالفت کی، بعض نے بعض کی، بچ لفظ مختلف کوئی نہیں، یہ مطلب ہے وغیرہ وغیرہ، اور آپ کے علاوہ کے جو شاگرد ہیں تحقیق انہوں نے اختلاف کیا الفاظ میں۔ پانچویں وجہ وہ کہ قول کیا اس کا محمد بن یحییٰ زہلی نے، کیڑا کہ حدیث ابن مسعود کی اصح ہے ان کی جو روایت کی گئی ہیں۔ ستواں وہ ہے کہ روایت کیا اس کو طبرانی نے کبیر میں عن بریدہ تبن الخصیف کہ کالا معاذ نہیں سنا میں نے احسن عبداللہ بن مسعود کے تشہد سے۔ ساتواں یہ ہے کہ اتفاق کیا ائمہ ستہ نے علی تخریج لفظاً و معناً، 6 کتاباں میں لفظاً موجود ہے جی، اور بہت نادر ہے ایسی حدیث جو سب کے اندر ایسی ایک کو جیسی ہو، ذرا فرق نہ ہوئے۔
سنے ہی اے نادر ہے بنا لفظاں دا فرق پہ جاندہ ہے. اور 8واں وہ کہ ذکر کیا علامہ ذیلی اور ابن حمام نے اور علامہ عینی اور ابن حجر نے یہ کہ امام ترمذی نے نکالا بسند عن خسیف کہ وہ خسیف کہتے ہیں کہ انہوں نے دیکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں. عرض کی میں نے سرکار کی بارگاہ میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے شک لوگ تحقیق اختلاف کرتے ہیں تشہد میں. سونیا فرمایا لازم پکڑ تو جناب عبداللہ بن مسعود کے تشہد کو. نامی وجہ یہ ہے کہ اس کا مرفوع ہونا صحیح ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے جی. اور وافق اور موافق ہوئے ان کے آپ کے تشہد میں ایک جماعت صحابہ پاک اور تابعین سے. اور پیچھے آئے سن کو نہ بیان ہی ہوا نقل کیتے ہیں کیڑے کیڑے کا معاویہ تا و سلمان رضی اللہ عنہما جیسا کہ طبرانی کے پاس انبر البزار. اور حضرت عائشہ صدیقہ کا بھی بالکل بیان ہی جو آپ سے نقل ہے یہی ہے جیسا کہ عند البیہقی اور جیسے ابو حمید وغیرہ. 10ویں وجہ یہ ہے کہ اس میں تاکید ہے تعلیم اور لفظ میں کہ سونے نے ہاتھ پکڑ کے پڑھایا تے بڑی تعلیم نال اے جڑا جیسا کہ قول کی اس کے ابن حمام اور عینی نے کیڑا ہن سنیا جی پوری گل مڈو کہ جناب ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پکڑا حماد نے میرا ہاتھ. حماد نے فرمایا کہ پکڑا ابراہیم نے میرا ہاتھ. ابراہیم نے فرمایا کہ پکڑا جناب علقمہ نے میرا ہاتھ. جناب علقمہ نے کہا کہ پکڑا جناب عبداللہ بن مسعود نے میرا ہاتھ. اور جناب عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ پکڑا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے میرا ہاتھ. تو پھر سونیا نے وعلمنی سکھایا مجھے تشہد جیسے کہ سرکار سکھاتے ہیں مجھے سورت من القرآن تے وکان یاخذ علینا جی. اور سرکار نے اخذ کیا اس کا ہم پر بے دھیان رکھا جی یہ مطلب ہے یاخذ علینا میں نے پڑھنا ہے جی. اچھے بھی یہ تو دوجا بھی ہے اور جڑے امام صاحب دے شگرد نے نا بھی امام صاحب نے بھی یاخذ علینا بھی ساڈا کی کیتا ہاتھ پکڑیا تو یہ ہاتھ پکڑ کے تسلسل موجود ہے جی. اور 11ویں وجہ کہ اس میں صیغۃ الامر ہے وہو قول علیہ الصلوۃ والسلام قل التحیات. اور اقل مرتبہ اقل و مرتبہ مراتب ہی امر کا اقل مرتبہ کون ہے لہذا مستحب تو ہے نا جی. 12ویں وجہ کہ اس میں الف لام ہے او سلام ہو اور وہ کس کے لیے اور سلام بغیر لام کے نکرہ ہے صرف کو سلام 10 سلام کئی سلام ہو. 13ویں وجہ کہ اس میں واؤ کی زیادتی التحیات للہ والصلوات والطیبات اے وچ باواں جی واؤ کی زیادتی اور یہ تجدید کلام کے لیے ہے. پس ہو جائے گی ہر ثنا اپنے مقام پر علیحدہ علیحدہ جیسا کہ قسم کے ہوں سنے جی قسم دا مسئلہ ایک بندے قسم دے انج کر کے واللہ الرحمن الرحیم ایک قسمی ہنج قسم چاہی سو واللہ والرحمن والرحیم 3 قسمہ بن گئی کنیاں بن گئی 3 بن گئی ہیں جی. اچھا بھائی تو 14ویں وجہ کہ اس میں تاکید ہے تعلیم کی فی قولی کیڑا کہ علمنی تشہد کما یعلمنی سورۃ من القرآن اے وجہ دے وچ. 15ویں وجہ کہ سونیا نے معلق کیا ہے نماز کی تمامیت کو اس کے ساتھ پیچھے پڑھا نہیں جیسا کہ روایت ابو داود وغیرہ کی روایت میں ہے. پس دلالت کرتا ہے یہ تشہد اس بات پر کہ تمامیت نہیں پائی جائے گی بغیر اس تشہد کے بغیر نماز پوری. شاید کہ صاحب باہر گئے ہیں یہاں سے طرف ہونے قرات تشہد کے قرات تشہد غیر ہی مکروہ تحریمی انہیں ایسے گل تو کال کر دیتا جی. اور شاید کہ روایات عند الحنفیہ مختلف ہیں. اختیار کیا ہے میں بہنہما کس کو روایت کراہت کو اور ظاہر کلام محمد رحمہ اللہ سے موطا وغیرہ میں اور ان کی عامہ روایات میں جواز ہے بھی جڑا مرضی پڑھ لو. اور اختلاف کس میں ہے افضل جڑا جناب عبداللہ بن مسعود ہے
اور اشارہ کیے کرتے ہیں اس کی طرف کلمات اکثر حنفیہ کے، اور 16ویں وجہ یہ ہے کہ اکثر صحابہ پاک نے لیا اسی کو، کیونکہ روایت کی گئی ہے کہ جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پیچھے پڑھ چکے ہو، سکھاتے تھے لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منبر پر تشہد جناب 17ویں وجہ کے بے شک آپ کے غیر کے تشہد میں نقصان ہے کہ اس میں لفظ کم ہے اور آپ کے تشہد میں کمال تام ہے۔ 18ویں وجہ کہ اللہ تعالیٰ کے نام کی تقدیم ہے، التحیات للہ ہے، اوتھے للہ ہے 5-6 تو بعد آتا ہے جی، میں پیچھے گزرے ایک سنیں، اور ازالہ ہے جمال کا ممدو میں اول کلام، یہ بھی جنہ دیا تعریفاں ہو رہی ہیں انہوں دا ذکر پہلوں آ جاوے، یہ چنگا ہے کہ بنسبت 5-7 لفظوں تو بعد آوے جی۔ اور 19ویں وجہ کہ التحیات عام ہے، شامل ہے کس کو؟ ہر نیکی کو، نماز ہو یا اس کا، وذالک عند وجود الواو و انداد میں ہاں ہو جائے گی ماہ صلوات وغیرہ مخصصہ خاص ہو جائیں گے اس ان کے ساتھ اگر واو نہ ہوتے۔ اور 20ویں وجہ قیاس کی موافقت ہے، اس لیے کہ یہ ذکر ہے، ممتد ہے، مشروع ہے نماز کی 2 طرفوں میں سے ایک میں غالباً، وہ شروع چندی قرات آخر دے آگے غالباً، پس ہوگی واو مثل اعتبار کرتے ہوئے مذکورین کے ایک کے لیے دوسرے کے ساتھ۔ 21ویں وجہ کہ اس حدیث میں اضطراب کوئی نہیں ہے، وقف کوئی نہیں، حدیث ابن عباس مضطرب ہے جداً متن میں، اور نہ رجال اس کے برابر ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود کی حدیث کے رجال کے، پھر وہ مروی ہے عند مسلم بالسلام معرفن، اور بس شافی لیتے ہیں اس کو منکرن، پس نہیں ہے وہ کہ لیا اس کو کسی شے میں کس سے، اساں جڑا لیا مسلم شریف وچ بھی موجود ہے۔ اور 22ویں وجہ کہ انہو کہ جناب انہو اشہد عبداللہ اصحابہ کہ جناب عبداللہ گواہی دیتے تھے اپنے ساتھیوں کو جس وقت پیش کرتے ان پر، اس بات پر کہ ہونا اس کا واو کے ساتھ اور الف لام کے ساتھ جو میں پڑھ رہا ہوں، یہ اس لیے تاکہ موافق ہو جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لفظ کے۔ اور فرمایا عبد الرحمن بن یزید نے کہ ہم محفوظ کرتے تھے جناب عبداللہ سے تشہد کو جیسے ہم یاد کرتے قرآن پاک کے ایک ایک حرف کو، اور یہ بات دلالت کرتی الی غایت ضبط ہی، اور نہیں پایا گیا مثل اس کے لیے غیری، پس یہ 22 وجہ ہیں عبداللہ بن مسعود کے تشہد کی ترجیح کی الی تشہد، بس پھر تشہد اگر ہے قاعدہ خیرہ، اگرچہ قاعدہ خیرہ میں کیا ہے، پھر تشہد اگرچہ قاعدہ خیرہ میں یہ تشہد کیا ہے، فرض، قاعدہ فرض ہے نا، تشہد تو فرض نہیں تو واجب ہے نا، کوک وہ ہو، محض فرض قعود ہے بقدر ہی عندنا، اور دلیل پکڑی ہے خصوم نے اس کی فرضیت کے لیے کس کے ساتھ، کیونکہ اس میں ہے کہ کنہ نقول قبل یفرض علینا التشہد، کہ ہم پر تشہد فرض ہوا، اس سے پہلے ہم پڑھتے تھے السلام علی اللہ قبل عبادہ السلام علی جبریل، یاد ہے پیچھے جی، تو لفظیں بھی اس سے پہلے کہ ہم پر تشہد فرض کیا جائے، تو فرض ثبت آ گیا کہ اخرجہ دارقطنی والبیہقی وصححہ ہو، اور دلیل پکڑی اس کے ساتھ امام رافی نے تشہد اخیر کی، اور باب باندھا اس پر امام نسائی نے ایجاب تشہد کا، اور پھر آگے حدیث چلائی۔ ابن عبد البر نے الاستذکار میں فرمایا ہے اور متفرد ہے ابن عیینہ بقولی قبل یفرض انتہا، لیکن تفاضیاں کہ قانون قاعدہ تفرد سے کا مقبول ہے۔ جواب یہ ہے کہ یہ اصطلاح جدید ہے، اور اصل معنی اس کا جو فرض کا ہے نا، بے فرض کا معنی فرض کرنا، فرض ہو گیا پر یہ اصطلاح جدید ہے، جو اصل معنی فرض کا وہ کیا ہے،
اندازہ لگانا ہے جی. بس معنی اس کا یہ ہے کہ ابھی ہم پر تشہد کا اندازہ نہیں لگایا گیا تھا کہ ہم نے پڑھنا کیا ہے. تب ایسے فرضیت ثابت نہیں ہوتی. یقدر لفظ ہے علاوہ ازیں اگر مراد لیا جائے یہاں وجوب تو تشہد تو واجب ہے ہمارے نزدیک بھی فرض نہیں ہے. فرض کیوں نہیں؟ باوجہ راستہ پانے شبے کے اور احتمال کے ہے تو خبر واحد نہ تھلوں اتنے سے آپ ہی ہے کہ نہیں تکیے خبر واحد ہے جی. اے مطلب ہے جی سنیں التحیات و معنی کی التحیات و معنی العبادات القولیہ نظر آ رہی. والصلوات یعنی عبادات بدنیہ والطیبات یعنی تو معنی بنیا کہ یہ قولی عبادتیں بدنی عبادتیں مالی عبادتیں للہ ساری اللہ کے لیے ہیں ساری. ایشا بس ایک معنی. علامہ نووی نے فرمایا کہ التحیہ وہ سلام ہے اور ملک ہے اور بقا ہے اور عظمت ہے اور حیات ہے جی. تے بعد نے کہا کہ تحیات اصناف التعظیم یعنی تعظیم دیاں ساریاں قسم اللہ واسطے تے اور صلوات فرائض اور نوافل اور یہ سارے آ گئے. اور طیبات کلمات الطیبہ اور باقی اعمال اور یہ ان کے قاعدہ پر ہیں جو من تقدمہ کہ وہ جو پیش ہوتا ہے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ یہ لفظ پڑھ کے تو پھر اگے کیوں ہیں آندے نے یہ ان کے قاعدہ پر ہے جو پیش کرتا ہے اپنے بادشاہوں کے سامنے پیش ہوتا ہے تو پاس تحفے پیش کرتا ہدیے پیش کرتا ان کے پاس بعد تحیہ اور ثنا کے پھر خدمت اور تذلل تو اس طرح کہ یا اللہ جی اے نماز پڑھی تو سارا کچھ تواڈے واسطے میں قبول فرماؤ جی. بس سلام علی النبی یہ دعا ہے سرکار کے لیے خیر اور ندا یا کلام کے باقی رکھنے پر ہے اس پر جو جاری ہوئی تھی کس میں کیونکہ اس لیے اللہ تعالیٰ فرمایا تھی السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یاد آیا او پڑھیا سی یا باوجہ ہونے سرکار کے نسب العین للمومنین جی تے خاص کر کے کس میں عبادت میں بھی سونے بھی عبادت سونے سکھائی ہے جی تو پھر سونے اس وقت سامنے نے جی تو لہٰذا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا ہم اشارہ کرتے ہیں بائیں طور کہ آپ فی ورائہ العالم کما یتلفظ بہ الصوفیہ ان دا مطلب یہ کہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک ہر مومن کے پاس حاضر ہے جی ہر گھر میں حاضر ہے جی. وہ سمجھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. پتر انیاں گلاں کٹھیاں کر کے لیاونیاں کو بندے تے بس تو باہر کام ہے کہ بڑا ابو حنیفہ تھا عن القاسم ہے جی تھوڑ شروع کرنی حدیث کی دے گی 120 ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم دو گی یار عن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله حتى يرى شق وجهه وعن يساره مثل ذلك آگے پڑھ دوں في رواية حتى يرى بياض خده الأيمن وعن شماله مثل ذلك. آگے پڑھ ابو تو پڑھ ابو حنیفہ پڑھ جو تم تعالیٰ تو کیتا سے عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن يساره تسليمتين. چل جی روایت کی کہ جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سلام پھیرتے اپنی تائیں جانب السلام علیکم ورحمۃ اللہ اپنی گردن مبارک بھی دائیں جانب موڑتے حتیٰ کہ دیکھا جاتا آپ کے چہرے کا ایک حصہ
شک حصہ کیڑا سجے پاسے والا. اچھا جی. اور اپنے یسار سے بھی اس کی مثل. اور ایک روایت میں حتیٰ کہ دیکھی جاتی آپ کے خد ایمن کی سفیدی. اور آپ کے اپنے شمال سے بھی اسی طرح سرکار سلام پھیرتے اور اپنا رخ انور ادھر پھیرتے. روایت کی گئی ہے جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سلام پھیرتے اپنے یمین سے اور اپنے یسار سے تسلیماتین لا واحدہ کما زعمہ مالک. سنیں اخرج الاربعہ ساریاں بغیر حاضل وجہ وصححہ ترمذی وروا مسلم عن سعد فی التسلیمتین عن عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہم. صرف نہ لکھے جل آخر. چلو منع کرو شاباش. روایت کی گئی ہے جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ فرماتے ہیں کہ رسول بسم اللہ الرحمن الرحیم. اپنے یمین سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ حتیٰ کہ دیکھی جاتی آپ کے چہرے کا ایک حصہ اور اپنے یسار سے اس کی مثل. اور ایک روایت میں ہے حتیٰ کہ دیکھا جاتا آپ کے خد ایمن کی گئی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وسلم سلام پھیرتے تھے اپنے یمین سے اور اپنے یسار سے تسلیمتین. دو سلام سجے بھی تے نال گردن بھی موڑنی ہے جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ اینا ہی ہے جی. اونج باہر سلام ہوئے تے وبرکاتہ ٹھیک ہے جی.